المبتدعات وفتنهم فی الدولة الاسلامیتی، اہل بدعت اور ان کے فتنے اسلامی حکومت میں۔ چلیے تاریخ کے سبق کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ مؤلف نے یہاں تاریخ کے جو اسباق ہم کو دیے ہیں حکومت بنو امیہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس میں بہت سی چیزیں تاریخ بنو امیہ کے حکومت کے دور کی تاریخ ذکر کرنے کے بعد انہوں نے بہت سی چیزیں بتائیں کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی تھیں، اور پھر لوگوں نے ان پر کیسے تہمتیں لگائی ہیں، اور پھر ان کی جو حکومت تھی وہ کس طرح کی حکومت تھی، اس کے اسباب بھی انہوں نے بتائے ہر چیز کے۔ اب ایک سبق یہ ہے کہ اس دور میں جو اہل بدعت پیدا ہوئے تھے اور ان کے فتنے جو جنم لے چکے تھے، اہل بدعت اور ان کے فتنے اسلامی حکومت کے دور میں، یہ بہت سے فرقے یہ بہت سے فرقے ہیں۔ اہل بدعت یہاں بہت سے فرقے آ، اس سے مراد ہیں، اور منحرف شدہ عقائد اور افکار و نظریات کے حامل تھے۔ بہت سے فرقے جو کہ منحرف شدہ، تحریف شدہ افکار و نظریات اور عقائد کے حامل تھے۔ ان فرقوں کو اسلام کے دشمنوں نے پروان چڑھایا اور ان کا استحصال کیا، ان کو استعمال کیا اسلامی حکومت کے خلاف۔ اور وہ اسلام کے دشمن کون تھے؟ سبیعہ اور ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں۔ سبیعہ کیا ہیں؟ یہ منسوب ہے عبداللہ ابن سبا کی طرف۔ عبداللہ ابن سبا السبیعہ، یہ منسوب ہے عبداللہ ابن سبا، اس کے جو پیروی کرنے والے تھے اس کو السبیعین کہتے ہیں، السبیعین کہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن سبا جو کہ یہودی تھا یمن کا، اور وہ مسلمانوں میں شامل ہوا، اور اس نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اس کے بعد لوگوں کو بغاوت پر عمل آمدہ کیا، یہاں تک کہ اس کے بعد فتنے شروع ہو گئے۔ تو اس نے کیا کیا، ان لوگوں کو جو عقائد کے انحراف کی وجہ سے اور بعض جو فکری انحرافات ہیں یا بعض غلط عقائد ہیں اس کی وجہ سے جو فرقے پیدا ہو گئے تھے، ان کا اس نے استعمال کیا۔ جو سبائیین ہیں انہوں نے ان کا استعمال کیا، اور ان کے ذریعے انہوں نے بہت سے فتنے بھڑکائے اور بہت سی جنگیں برپا کی اسلامی حکومت کے دور میں۔ ان فرقوں میں کچھ فرقے بہت اہم ہیں، یہ فرقے بہت ہیں لیکن ان میں کچھ فرقے بہت اہم ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کون سے ہیں؟ الرافضہ، جن کو شیعہ کہتے ہیں۔ پہلا فرقہ ہے رافضہ کا، جن کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کا جو لفظ ہے وہ شایعہ سے ہے، شایعہ، اس کے معنی ہے محبت کرنا اور مدد کرنا، محبت کرنا اور مدد کرنا، اس کے معنی ہے۔ اور شیعہ کہتے ہیں جو کہ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی مدد کا دعویٰ کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، جو یا ہم اہل بیت کہتے ہیں تو عام طور پر وہی مراد ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ وہ ہیں جو کہ اہل بیت سے محبت اور ان کی مدد کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اہل بیت سے ان کی مراد ہوتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد۔ اہل بیت سے ان کی مراد ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد، اور ان کے 12 امام ہیں۔ اسی لیے ان کے سب سے بڑے فرقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ الامامیہ، کیونکہ امامت ان کے پاس ارکان میں سے ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، ان میں سب سے بڑا رکن جو ان کے پاس ہے امامت ہے۔ امامت ان کے پاس جو ہے نماز، روزہ، توحید، اس سے بھی بڑا رکن ہے۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں ان فرقوں کو، کیونکہ امامت کو انہوں نے اسلام کا سب سے بڑا رکن قرار دیا، اس لیے اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو امامیہ کہتے ہیں، یا پھر ان کو اثنا عشریہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 12 امام کا اعتقاد رکھا۔ تو شیعہ کے سب سے بڑے فرقے کو امامیہ بھی کہتے ہیں، اور ان کا دوسرا نام ہے اثنا عشریہ بھی۔
अहले सुन्नत वल जमात उनको जो नाम देते हैं वो है राफिदा। इनको शिया या इमामिया या इस्ना अशरिया कहने के बजाय अहले सुन्नत इनको राफिदा कहते हैं। और ये नाम उनके बारे में उस वक्त मारूफ हुआ जबकि उन्होंने जैद इब्ने अली इब्ने हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम से अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सवाल किया। ये जैद अली जैनुल आबिदीन के बेटे थे और वो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे। तो ये हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के गोया पोते हैं जैद। तो जैद रहमहुल्लाह से शिया ने ये सवाल किया कि अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में उनकी क्या राय है। तो उन्होंने उनकी तारीफ की और उनके लिए रहमत की दुआ की। कहा कि वो मेरे नाना के, हमारे नाना के वो वजीर थे, और उनकी तारीफ की, उनके लिए रहमत की दुआ की। तो वो लोग उनको छोड़कर चले गए। तो उस वक्त तो उन्होंने कहा कि रफज नाक का, हम आपकी पैरवी करने या आपका साथ देने से इनकार करते हैं। फसुम्मु राफिजा, उस वजह से उनका नाम राफिजा रखा गया, यानी इनकार करने वाले। लिअन्नहुम यरफुदून अल हक़्क़ इत्तिबाअन लिशुबहातिन बातिला, इसलिए कि वो हक का इनकार करते हैं बातिल शुबहात की पैरवी करते हुए। बातिल शुबहात की पैरवी करते हुए उन्होंने हक को ठुकरा दिया, इसलिए उनका नाम राफिजा रखा गया। ये जो वाकया है जैद इब्न अली रहमुल्लाह का, कि उन्होंने उनसे अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में उनकी राय पूछी और उन्होंने उनकी तारीफ की, उसके बाद उनको छोड़कर चले गए। तो उसके बाद से इनका नाम राफिजा मशहूर हुआ। राफिजा का जो मजहब है सबसे पहले तो अब्दुल्लाह इब्न सबा अल यहूदी के जरिए जाहिर हुआ, जिसका जिक्र इससे पहले उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में जो फितने पैदा हुए उसका बयान करते हुए जिक्र हो चुका है अब्दुल्लाह इब्न सबा का। राफिजा और सबिया में राफिजा और सबिया में बहुत गहरा ताल्लुक है। राफिजा यानी शिया में और सबिया में बहुत गहरा ताल्लुक है। यही वजह है कि उनके बहुत से अकायद में और उनके बहुत से गुमराह अफकार में मुआफ़क़त पाई जाती है। दोनों में, राफिजा और सबिया में बहुत से गुमराह और बातिल अकायद में मुआफ़क़त पाई जाती है। उनमें सबसे अहम क्या है जिनमें सबिया और राफिजा एक ही किस्म का एतकाद रखते हैं? नंबर एक है सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को गाली गलौज करना, उनको बुरा भला कहना, ये पहला हो गया। और दूसरा है कुरान के नक्स और उसकी तहरीफ का दावा करना कि कुरान में कमी हुई है, उसमें तहरीफ हुई है, असल कुरान इससे ज्यादा है जो कि हमारे पास मौजूद है, ये दूसरा हुआ। और तीसरा है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी औलाद में गुलू करना, इस हद तक कि बाज़ औक़ात उन्हें माबूद का दर्जा देना, उनकी इबादत तक कर गुजरना, और उनकी बातों को शरीयत समझना कि वो हलाल करे और हराम करे, और ये हम समझना कि उनके पास एक ऐसा इल्म है जो कि किताब और सुन्नत में नहीं है, अलियाज़ बिल्लाह। चौथी चीज क्या है, वो ये एतकाद रखते हैं, राफिजा ये एतकाद रखते हैं सबिया की तरह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खिलाफत की वसीयत की थी, और ये कि वो नबूवत के ऐसे इल्म के वारिस हुए थे जो सिर्फ उन्हीं के साथ खास था, ऐसा इल्म जो सिर्फ उन्हीं को दिया गया था, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया गया था, उस इल्म के साथ वो वारिस हुए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पांचवी चीज है कि उनका ये अकीदा है, वो ये गुमान करते हैं कि उनके बाद इमाम क़यामत से पहले दुनिया में लौट कर आएंगे। ये पांच उनके बुनियादी अकीदे हैं, और इन बुनियादी अकीदों में वो सभी आके मुशाबे हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रवाफिज की जो इब्तिदा है वो जिंदीक यानी बेदीन अब्दुल्लाह इब्न सबा के जरिए हुई थी। रवाफिज की इब्तिदा ये अब्दुल्लाह इब्न सबा के जरिए हुई थी, और ये गुमराह कुन अकायद उनके किताबों में पाए जाते हैं और उनके मोतबर उसूल की हैसियत रखते हैं, जैसा कि बाद मुहद्दिसीन उनके बारे में बयान करते हैं। और जैसा कि खुमैनी भी कहता है अलियाज़ बिल्लाह अपने इमामों के बारे में, खुमैनी जिसको बाद मुसलमान
امام خمینی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا احترام کرتے ہیں، جبکہ خمینی کے جو عقائد تھے وہاں اس کی ایک مثال کیا دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کی جو معروف جو تسلیم شدہ عقائد میں سے ہے کہ ہمارے اماموں کو وہ مقام حاصل ہے جو نہ کسی مقرر فرشتے کو حاصل ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو حاصل ہے۔ خمینی کا قول ہے کہ ہمارے مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہمارے اماموں کو وہ مقام حاصل ہے جہاں تک نہ کوئی ملک مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے اور نہ نبی مرسل پہنچ سکتا ہے۔ ابن سبا یہودی نے اور اس کے جو پیروکار تھے ان لوگوں نے استعمال کیا بعض ایسے سیدھے سادے لوگوں کو بھی، ویسے غفلت میں رہنے والے اور سیدھے سادے لوگوں کو بھی، جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی اور پھر ان کی مدد کی، جنگوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ ان لوگوں میں عبداللہ ابن سبا اور اس کے پیروکاروں نے کیا کیا، اپنی بدعتوں کو رواج دیا، اپنی گمراہیوں کو ان کے اندر پھیلایا، جس کے زہریلے اثرات بعد میں ظاہر ہوتے رہے، اور انہی سے بہت سے غلو کرنے والے فرقے اور دین سے نکلنے والے فرقے، بہت سے غلو کرنے والے اور دین سے نکلنے والے فرقے پیدا ہوئے، جیسے اسماعیلیہ ہیں، دروز ہیں، نصیریہ ہیں، قرامطہ ہیں۔ اسماعیلیہ کون ہے یہ؟ اسماعیلیہ یہ شیعہ ہی کا ایک فرقہ ہے، شیعہ سے نکلا ہوا ہے۔ شیعہ کے جو چھٹے امام ہیں جعفر صادق رحمہ اللہ، یہ سب اہل سنت تھے لیکن شیعہ نے زبردستی ان کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ ان کے شیعہ جن کو امام مانتے ہیں، ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس جو ہے تمام صحابہ میں فضیلت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ مسلمان ان کے احترام کو واجب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد پھر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا پھر دوسرے ہیں، اسی طرح جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے بعد کے کچھ امام ہیں ان کے جو معروف نہیں ہے اہل سنت کے پاس، لیکن یہاں تک تو بہت معروف ہیں اور اہل سنت ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بہت سی غلط باتیں ان کی طرف منسوخ کرتے ہوئے ان کی سیرتوں کو بہت زیادہ داغدار کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل سنت کے امام ہیں، شیعہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے ان کو اپنے اماموں میں شامل کیا اور پھر ان کی طرف غلط باتیں منسوخ کی۔ تو شیعہ کے جو چھٹے امام تھے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور دوسرے موسیٰ الکاظم۔ اسماعیل کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ان کو اپنا امام بنایا تھا۔ کون؟ جعفر صادق نے شیعہ کے بیان کے مطابق اپنے بعد امام انہوں نے نامزد کیا تھا، کس کو؟ اسماعیل کو، لیکن ان کا انتقال ہو گیا ان کی زندگی ہی میں، تو امامت منتقل ہو گئی کس کے پاس؟ موسیٰ کاظم کے پاس۔ یہاں پھر شیعہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ امام جو ہے، امامت جو ہوتی ہے وہ منسوخ ہوتی ہے۔ جب انہوں نے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسماعیل کو امام بنا دیا ہے تو وہ منتقل نہیں ہو سکتی ان کے دوسرے بھائی کی طرف، کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے، لہذا وہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ ان کے پاس ہی رہے گی۔ لہذا وہ لوگ جو ہے انہی کو امام بناتے ہوئے ایک الگ فرقہ بن گئے، یہیں سے وہ اسماعیلیہ کہلائے۔ اور دوسرا جو فرقہ تھا شیعہ کا، جو اثنا عشریہ ہیں، امامیہ کہلاتے ہیں، اثنا عشریہ ہیں جن کو اہل سنت رافضہ کہتے ہیں، انہوں نے موسیٰ کاظم کو اپنا امام بنایا۔ تو اسماعیلیہ یہ شیعہ سے زیادہ برے ہیں، شیعہ سے زیادہ برے ہیں، جو رافضہ جس کو ہم کہتے ہیں اثنا عشریہ، ان سے زیادہ ان کے غلط عقائد ہیں۔ اور اس کے بعد جتنے بھی گمراہ فرقے نکلے شیعہ کے، گمراہی میں جو حد سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، جیسے کہ دروز ہیں، نصیریہ ہیں، قرامطہ ہیں، یہ سب اسماعیلیہ سے کٹ کر نکلے ہیں۔ یعنی برائی میں اور غلط عقائد میں جو آگے بڑھتے گئے وہ اپنا ایک الگ فرقہ بناتے گئے۔ حقیقت میں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، جیسے کہ نصیریہ ہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھتے ہیں، اور قرامطہ ہیں، یہ باطنیہ بھی کہلاتے ہیں۔ حمدان ابن قرمت ایک شخص تھا،
उसी की तरफ मंसूब करते हुए करामिता कहलाए। इनको बातिनिया भी कहते हैं, ये भी इस्माइलिया ही से निकले हैं, बातिनिया भी। वो लोग ये कहते हैं कि जो कुरान है उसका एक ज़ाहिरी मतलब है जो लग़त से मालूम होता है, और दूसरा बातिन जो मतलब है वो उनके इमामों को मालूम है, और वो वही मतलब असल असल मतलब है। तो बहरहाल ये तमाम फिरके हैं जो आगे चलकर पैदा हुए। जैसा कि मुअर्रिखीन ने जो मज़ाहिब पर और गुमराह फिरकों के बारे में किताबें लिखी हैं, बताया है, वो इन बातों का जिक्र करते हैं। उसके बाद किताब के मौलिफ कहते हैं कि राफिदा और उन जैसे दूसरे फिरकों ने फितना फैलाने और अमन को बिगाड़ने के लिए जहाँ कहीं वो गए और जिस जमाने भी रहे, और जहां भी उन्होंने मुसलमानों को पाया वहां उन्होंने कोशिशें की अमन को बिगाड़ने के लिए, फितने को फैलाने के लिए। खिलाफत राशिदा से लेकर आज तक ये कोशिश करते हैं कि उनकी कोई हुकूमत हो जिसके जरिए वो अपने कीना और अपने कीने और अपने बातिल पर मुश्तमिल जो चीजें हैं वो फैलाएं, ताकि इस अजीम दीन को खत्म कर सके, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके जरिए अल्लाह ताला ने मजूस की आग को बुझा दिया था, और जो यहूदियों के जो बकाया हैं उनको अरब के जजिए से भगा दिया था। यहाँ इस बात की तरफ इशारा करना बहुत अहम है कि एक शुबहा है जो बास तारीख की किताबों में पाया जाता है, मुस्तशरिकीन की वजह से। मुस्तशरिकीन वो हैं जिन्होंने इल्म इस्लामी का मुताला किया। मुस्तशरिकीन हकीकत में ये मगरबी मुफक्किरीन है। मुस्तशरिकीन मगरबी मुफक्किरीन हैं, लेकिन उन्होंने उलूम इस्लामिया का मुताला किया और उसके बाद अपनी फिक्र की रोशनी में उलूम इस्लामिया को पेश किया। तो इस तरह उन्होंने बहुत से जहर आलूद शोशे छोड़े। इस्लामी उलूम के सिलसिले में बहुत से जहर आलूद बातें उन्होंने छोड़ी, पेश की, तारीख को बदलने की, अहादीस के सिलसिले में, कुरान के सिलसिले में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बुरे असरात मुरतब हुए। तो मुस्तशरिकीन के जेर असर किताब तारीख की किताबों में एक शुबा है जो कि पैदा किया जाता है कि शिया असल में इनका आगाज सहाबा के जरिए ही हुआ था। वो सहाबा जो कि खिलाफत के मामले में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तरजीह देते थे, उनकी तकदीम करते थे। यानी शिया मुस्तशरिकीन ने ये शुबहा पैदा किया तारीख की किताबों में, और वहीं अक्सर लोगों में ये पैदा होता है कि शिया का जो वजूद है वो सहाबा ही के दौर से है। ये शुबहा पेश करते हैं कि शिया तो सहाबा में भी थे। वो सहाबा जो कि खिलाफत के सिलसिले में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आगे रखते थे, या उनको मुस्तहिक समझते थे, या उनको तरजीह देते थे, किस पर? उनसे पहले के तीनों खुलफा पर, खा वो अबू बकर हो या उमर हो या उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये शुबहा पेश किया जाता है। तो मौलिफ कहते हैं कि यहाँ इस शुबा की तरफ इशारा करना बहुत अहम है जो यहाँ पेश किया जाता है। तो इस सिलसिले में वो बास साहबा का नाम भी लेते हैं, जैसे कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह है, अबू जर है, हुदैफा बिन यमान है, हसन इब्न सामित है, सलमान अल फारसी हैं, रजी अल्लाह तआला अन्हुम। इन साहबा का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि ये लोग साहबा में से शिया थे, जबकि ये बातिल बात है। इसका कोई वजूद नहीं था इस तरह के बातों का। इस शुबे के बातिल करने के लिए ये बात काफी है कि सहाबा का इस बात पर इजमा था। सहाबा का अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु तआला, सहाबा का अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर तरजीह देने के सिलसिले में इजमा था। सहाबा इस बात पर इजमा किए हुए थे, उनका इजमा इस बात पर साबित है कि वो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुकद्दम रखते थे, किस पर? अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर। यहाँ तक कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बहुत ज्यादा गजबनाक हो जाते थे जब कोई उनको जब कोई उनको अबू बकर और उमर पर मुकद्दम रखता था रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि अली रज़ियल्लाहु तआला से कहा गया कि बाज लोग आपको अली रज़ियल्लाहु तआला और उमर रज़ियल्लाहु तआला पर फजीलत देते हैं। यानी बाज लोगों ने अली रज़ियल्लाहु तआला से जिक्र किया कि कुछ लोग हैं जो आपको अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा पर फजीलत देते हैं।
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی تقریر کے کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار رہو، کسی کے بارے میں اگر میرے پاس یہ بات پہنچی کہ وہ مجھ کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دیتا ہے، تو میں اس کو بہتان کی بہتان کی سزا دوں گا، بہتان کی جو حد ہے کوڑے مارنے کی، وہ سزا میں ان کے لیے جاری کروں گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جید اسناد کے ساتھ مروی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، محمد ابن علی ابن ابی طالب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری بیوی کے بیٹے، جو محمد الحنفیہ کہلاتے ہیں۔ تو ان سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کہا، محمد الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابو بکر۔ میں نے کہا کہ پھر کون؟ کہا کہ عمر۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مزید نہیں پوچھا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ دوسروں ہی کے نام لیتے جائیں گے تو اپنے نام نہیں لیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ نہ صرف صحابہ سارے کے نہ صرف یہ کہ اس بات پر صحابہ کا اجماع تھا، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس اجماع میں شامل تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ افضل ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جہاں تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا سوال ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی فضیلت رکھتے تھے۔ اس فضیلت کا سوال جہاں تک ہے تو اس پر بھی صحابہ کا اجماع ہے، اور یہ اجماع ہم کو کہاں معلوم ہوتا ہے؟ وہ اجماع ہم کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات کے وقت پر ایک کمیٹی بنا دی تھی، ایک کمیٹی بنا دی تھی 6 افراد پر مشتمل، کہ ان میں سے خلیفہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد ان کمیٹی نے سارے اختیارات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے تھے کہ وہ لوگوں سے مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد دونوں میں سے یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے جس کو چاہے خلیفہ بنائے لوگوں کے مشوروں کے مطابق۔ تو 3 دن تک انہوں نے مشورہ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مہاجرین سے ملاقات کی، ان کی رائے لی، انصار سے ملاقات کی، ان کی رائے لی، میں نے بوڑھوں کی رائے لی، عورتوں کی رائے لی، اور میں نے کمانڈروں کی رائے لی، میں نے جو والی ہیں ان کی رائے لی، عمرہ کی رائے لی، سب کی رائے لی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کو فضیلت دیتا۔ گویا سب کا اجماع تھا اس وقت کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ تو صحابہ کا اجماع اس بات پر بھی ہے، اس بات پر بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر بھی صحابہ کا اجماع ہے۔ تو یہ جو شبہ مستشرقین کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ شیعہ کا آغاز صحابہ کے دور سے ہوا تھا، اور بعض صحابہ کے نام لیتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے کیونکہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے تھے ان سے پہلے کے 3 خلفاء، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، کیونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت ہمیں جب معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا، کوئی اس میں مخالف نہیں تھے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی ان کی فضیلت کی ترتیب ہے۔ اس طرح کے بہت سے شبہات ہیں جس کے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور دشمنوں نے ان شبہات کو جو ہے مسلمانوں کے صفوں میں پیدا کیا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے یہاں اہم ہے اس مقام پر، وہ یہ کہ اس گمراہ فرقے نے اموی حکومت میں کون سے فتنے کھڑا کیے تھے، یا کون سی جو تحریکات تھیں سیاسی، وہ جو ہے اس دور میں کھڑی ہوئی تھی، اس کا ہم یہاں ذکر کریں گے، اور کس طرح انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور پھر اس طرح انہوں نے کیا کیے، انہوں نے ان فتنوں کو کیسے استعمال کیا، اور کیا کیا فتنے انہوں نے اموی حکومت میں جو ہے پیدا کیے تھے، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو یہاں ہم لوگ رکتے ہیں، اور اس کے بعد اخراجہم الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما الی العراق، یہاں سے ہم لوگ آئندہ ہفتہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔